اس میں بہت سارا اختلاف ہے۔ 10 لاکھ ذخیرہ احادیث میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ ابرہہ نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، کیا اس کے بارے میں کوئی دلیل ہے، کوئی صحیح حدیث ہے؟ دیکھیں علی بھائی، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے کہ میرے آپ کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن تشریف لے کر آئے تھے۔ اس میں بہت سارا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں سب مانتے ہیں۔ اس کا تعلق کسی مسلک سے نہیں ہے، تمام مسالک والوں کو پتہ ہے۔ کیوں کہ تمام مورخین نے، تمام سیرت نگاروں نے، تمام بڑے کتاب والوں نے ان کو ایسے ہی ایز اٹ از نقل کیا ہے کہ بعض نے آپ کی تاریخ پیدائش 2 ربیع الاول لکھی ہے، بعض نے 9 ربیع الاول لکھی ہے، بعض نے 17 ربیع الاول لکھی ہے، بعض نے 12 ربیع الاول لکھی ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ بعض مورخین نے تو رمضان المبارک لکھی ہے۔ لہٰذا اس میں شدید قسم کا اختلاف ہے۔ البتہ جو 12 کا قول ہے وہ امت کے اندر زیادہ مشہور ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے اوپر کوئی صحیح حدیث ہو تو 10 لاکھ ذخیرہ احادیث میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو پھر کنفیوژن کیوں پیدا ہوئی؟ کنفیوژن اس لیے پیدا ہوئی کہ اس دور کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو سینہ در سینہ چیزوں کو منتقل کرتے تھے اور یاد کرتے تھے۔ مورخین اپنے اپنے حساب سے اس کو کرتے تھے، اور کسی بھی بچے کی پیدائش کے وقت قرب و جوار کے اندر اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی اہم واقعہ پیش آتا تو اس کو ریفرنس کے طور پہ یاد رکھا جاتا تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو یوں یاد رکھا گیا کہ عام الفیل، یعنی جس سال کے اندر ابرہہ نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال میں پیدا ہوئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو ہجرت کے ساتھ کمپیئر کر کے، ہجری کیلنڈر جو کہ ہجرت کے بعد بنا، وہاں سے کمپیئر کر کے تمام مورخین کی رائے مختلف ہوگی۔ یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مختلف آراء اور مختلف یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ آپ کی صحیح تاریخ پیدائش کیا ہے۔